الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے اسلام کیا ہے۔ پچھلی 1 سے 12 ویڈیوز کا خلاصہ ہے اور ہمارا اصل عنوان اسلام کا آسان اور جامع تعارف۔ یہ پروگرام چھوٹے بڑے سب کے لیے ہے۔ ہم نے اسے جزیات سے شروع نہیں کیا تھا بلکہ جامع تعارف پیش کیے تھے، اور آسان کے معنی یہ نہیں ہے بالکل سطحی تعارف کے، بلکہ گہرائی کے ساتھ تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہمارے پروگرام کے 3 حصے رہے۔ ایک اسلام کیا ہے، دوسرا قرآن، اور تیسرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے شریعت کے اہداف یا شریعت کے گول پیش کیے گئے، پھر اس کے بعد اخلاق کے گول پیش کیے گئے اور ایمان کے گول پیش کیے گئے۔ ایمان کے گول میں آپ کے سامنے معرفت سب سے پہلے گول ہے، ایمان کا، توحید دوسرا، عبادت تیسرا، اور اللہ کا قرب چوتھا، اور 5واں اطمینان قلب۔ ان سارے اہداف کا بھی ہدف ہے، مین ہدف، بڑا ہدف یا سب سے اہم گول ان سارے اہداف کا، شریعت کا، اخلاق کا، ایمان کا، ان کا بھی ایک اور واحد گول ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اسلام کا مقصد کیا ہے، تو لوگ بتاتے ہیں توحید۔ توحید تو ایمان کا ہدف ہے، اور اسلام کا ہدف تمام انسانوں کی فلاح اس دنیا میں اور آخرت میں۔ اسلام کے معنی یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کی فلاح یا اس کے ایمان والوں، اس کے ماننے والوں کی فلاح۔ ایمان فلاح جو ہے سارے انسانوں کی۔ فرض کیجئے ایک غیر کلمہ گو ہے، غیر مسلم ہے، اس نے ایمان نہیں لایا، لیکن اس نے دنیا کی فلاحی تو اختیار کر لی نا، دنیا کی فلاح تو اسے نصیب ہو گئی کسی اسلامی ریاست میں۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی رہے، مسلمانوں کی حکومتیں رہی، تو وہاں پر مسلمانوں نے کیا کیا؟ کیا ان کی تعلیم پہ پابندی لگائی تھی؟ ان کے کھانے کمانے پہ پابندی لگائی تھی؟ ان کی تجارت پہ پابندی لگائی تھی؟ نہیں، کہا دنیا کی فلاح ہے، حاصل کیجئے۔ تو اس دنیا میں بھی ان کو فلاح نصیب۔ اب وہ ایمان نہیں لائے، کوئی بات نہیں، اگر وہ ایمان لے آتے تو آخرت میں انہیں فلاح بھی نصیب ہوتی۔ یہاں فلاح کے تعلق سے ہم نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا خوشی کے یا جو ہے کامیابی کے، بلکہ فلاح میں دونوں چیز شامل ہوگی۔ فلاح حاصل ہوگی تو اسے خوشی بھی ملے گی، اور اسے جو ہے کامیابی بھی ملے گی، اور اسے اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے فائدے بھی حاصل ہوگے۔ تجارت کرے گا، پیسہ کمائے گا، اور اسے عدل ملے گا، انصاف ملے گا، اور اس کے عقیدے یا اس کی بنیاد پر اس سے تفرقہ نہیں کیا جائے گا، یا اس سے تمیز نہیں کیا جائے گا، یا اس سے ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو جو اس کے حقوق بنتے ہیں بطور انسان کے، اس کو سارے حقوق ملیں گے، احترام بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی۔ لیکن آج کے دور میں چاہے وہ مسلمان حکومتیں ہو، یا مسلمان بادشاہ ہو، یا مسلمان حکمراں ہو، یا غیر مسلم ہو، اور یا علماء ہو، علماء سو، کیا کسی کے نہ کہیں بھلائی ہے نہ کہیں پر خیر ہے، سب افراتفری کا عالم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کا ظہور ہو، اسلام کی سویلائزیشن جو ہے پروان چڑھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہ ہو بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہو، اس دنیا میں بھی اسے خیر نصیب ہو، اور آخرت میں بھی اسے جو ہے خیر نصیب ہو۔ نجا کا لفظ ہم نے استعمال نہیں کیا، فلاح کا لفظ ہے، نجا کامیابی۔
کامیابی کچھ دیر کے لیے، خوشی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ ہم اذان بھی دیتے ہیں تو حیا علی الفلاح کہتے ہیں، آؤ بھلائی کی طرف، اور فلاح کے نتیجے میں جو ہے اسے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے، اسے کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے اور فلاح نصیب ہوتی ہے۔ خوشی کے تعلق سے آتی ہے، وہ کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے، بھئی آپ کو خوشی ملے گی، آئیے آپ ہمارے ساتھ میں۔ خوشی کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں یا اس کی تنخواہ آئی ہے، وہ کچھ دیر کی خوشی ہوتی ہے، پھر بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ یا غمی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی بیمار پڑ گیا، کچھ دیر کے لیے ہوتی، بعد میں پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن فلاح جو ہے ہمیشگی کی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، آخرت تک کے لیے ہے۔ یہ ہے فلاح کے معنی۔ فلاح کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام قبول کیا اور اسے بقدر کفایت رزق عطا کیا گیا، اور اللہ نے اسے اللہ نے اپنا عطا کردہ مال پر قناعت عطا کر دی، مال بھی دیا اور جو کچھ دیا اس پہ اس کو قناعت بھی دے دی، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں میں بھی ہمیں شامل فرما۔ فلاح میں حال بھی شامل، حال کہتے ہیں عام طور پہ اسٹیٹس کو۔ آج کل لوگ واٹس ایپ وغیرہ کی چیزوں سے بھی واقف ہے، اس میں ایک آتا ہے اسٹیٹس۔ وہ اسٹیٹس تو کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، ایک دن 2 دن کے لیے مہلت ہوتی ہے، لیکن اسٹیٹس حال جو ہے وہ ہمیشگی کا ہوتا ہے۔ اور شعور جو ہوتا ہے آدمی کے کچھ جذبات ہوتے ہیں، خوشی کے ہو یا غمی کے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، پھر بعد میں ختم ہو جاتے ہیں، چند دن چند گھنٹے کے رہتے ہیں۔ لیکن حال جو ہے ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اور فلاح میں حال شامل ہے، دائمی ہے، طویل المدت کے لیے ہوتا ہے۔ اب کوئی بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، اسے خوشی حاصل ہوتی، تھوڑی دیر کے جذبات ہے، غمی کے جذبات بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، لیکن حال جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ نفرت، یعنی کسی پہ غصہ ہو گئے، کچھ دیر کے لیے ہے، لیکن اس کو حال بنا لینا، یعنی اسٹیٹس بنا لینا، بس نفرت ہی کرنا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو بنانا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے جتنے جذبات تھے وقتی طور پر رہیں اور وہ ختم ہو جائیں۔ لیکن حال ایسی چیز جو ہمیشہ رہنے رہے، اور فلاح میں یہ حال شامل ہے، فلاح میں کامیابی، خوشی، سب چیز شامل ہے۔ تو انسانوں کی فلاح چاہنے والے بنیے اور ان کو فلاح کی طرف لے آئے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بیوی کے تعلق سے ان کے درمیان جو رشتہ قائم رکھنے کے لیے جو قرآن نے لفظ استعمال کیا، مودہ و رحمہ، یعنی ان کے درمیان مودت رہے، سمپتھی رہے، ہمدردی رہے، جذبات رہے اور رحمت رہے۔ محبت تو کچھ دیر کے لیے ہوتی، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی بیوی سے کسی وجہ سے ناراض ہو گیا، لیکن جیسے ہی اس کو سیفٹی کوئی تھریٹ ملے، اس کی زندگی خطرے میں عورت کی، وہ سارے جذبات بھول جائے گا اور پھر اس کی طرف پلٹے گا کہ کس طریقے سے اس کی بیوی کو بچائے اور یہ کرے۔ ناراضگی اور غصہ وغیرہ ہمیشگی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ ایمان کا مین مقصد، ایمان کا مین گول، سب سے اہم گول ہے توحید، سب سے اعلیٰ ایمان، اس کے بعد اخلاق۔ اخلاق کیا؟ رحمت و عدل، یہ مین گول ہے کس کا؟ اخلاق کا۔ اور شریعت کا جو مین گول ہے وہ ہے ان الحکم للہ، کہ حکم تو صرف اللہ ہی کا۔ یہ 3 گول ہے، اور جب اللہ کے حکم کی بات آئی تو پھر ہر معاملے میں بھی اللہ کا حکم چلے گا۔ توحید کے معاملے میں ہم کو قرآن سے جو ہدایت ملتی ہے، سورہ اخلاص، کہو اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اسی کا ہم اثر ہے، وہ اللہ ہے۔ عدل اور انصاف کے تعلق سے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 8، جس کا ترجمہ ہے
اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 90 میں امام صاحب ہر جمعہ کو ہم کو سناتے ہیں، بے شک، اور اسی پر جو ہے ان کا خطبہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ آیت پڑھتے ہیں اور لوگ جو ہیں پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں عام طور پر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور اہل قرابت کو دیتے رہنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی، برائی، سرکشی سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم نصیحت قبول کرو۔ حکم کے تعلق سے بات آتی ہے، جیسے میں نے شریعت کے گول نے بتایا کہ ان الحکم للہ، حکم تو اللہ ہی کا چلے گا۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اختیار و اقتدار صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اور یہی ٹھیٹھ اور سیدھا طریق زندگی ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، اور جب فیصلہ اللہ کے قاعدے قوانین کے مطابق ہو جائے تو پھر اس کو عمل کرنا ضروری ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا۔ پتہ چلا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ جب فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ہو گیا ہے تو پھر کوئی اس کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور جو نافرمانی کرے گا اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اور ایمان سب سے اعلیٰ اور ارفع چیز ہے، لہذا اس کی حفاظت سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن نے یہ بات کی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو گیا ہے تو ان کے تعلق سے سورہ آل عمران میں یہ بات آتی، سورہ آل عمران آیت نمبر 83، کیا اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہے، حالانکہ اسی کے فرما بردار ہیں، طوعاً و کروان، جو آسمان اور زمین میں سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرتے ہیں، یعنی فیصلے کسی اور دین کے مطابق کر رہے ہیں، اور طریقے کے مطابق کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند۔ حالانکہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے فرما بردار ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اسلام کا مین ہدف، مین گول تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت میں فلاح ہے۔ اسلام کے 3 شاخیں ایمان، اخلاق اور شریعت۔ ایمان کا مین گول، سب سے اہم گول توحید، اخلاق کا مین گول رحم و عدل کا حصول، شریعت کا اہم گول الحکم للہ، اللہ کے لیے۔ ایمان کے اہداف کیا ہیں؟ مین گول توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت، اللہ کا قرب اور اطمینان قلب، یہ ایمان کے مین گول ہیں، مین اہداف ہے، اہم اہداف ہے۔ اخلاق کے ہدف جو ہے تواصی بالحق ہے، عدل و رحم کا حصول ہے، تو فطرت کی بنیاد پر اخلاق، یہ ایک گول ہے۔ اللہ کی رضا، یہ بھی گول ہے۔ انسان اور معاشرے اور قلب کے درمیان توازن، یہ بھی اخلاق کا گول ہے، اور سماجی ذمہ داری، یہ اخلاق کا گول ہے۔ ان سب کا سب سے اہم گول عدل و رحم کا حصول۔ یہاں ہمارا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں قرآن کو کیسے سمجھے، یہ ہمارا اگلا ایپیسوڈ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔